بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب آپ چاول پکاتے ہیں، پلاؤ پکاتے ہیں، تو ان میں شروع میں بڑا جوش ہوتا ہے، ساؤنڈ اور آواز پیدا ہوتی ہے، اور موومنٹ اور جمپ اوور ہوتا ہے۔ اور یہ جوش، ساؤنڈ اور موومنٹ اور جمپ اوور ایک سائن ہے۔ سائن یہ ہے کہ ابھی چاول کچے ہیں، ناٹ کوکڈ، ابھی کھانے کے لائق نہیں ہے، نہ ان میں ذائقہ ہے نہ ان میں خوشبو ہے۔ پھر جب چاول پکنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں جوش بھی کم ہو جاتا ہے اور آواز بھی دھیمی ہو جاتی ہے، تو اس میں کچھ کسر ابھی باقی ہوتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ابھی چاول تھوڑے کھڑے ہیں، تو اس موقع پر اس کا دم نکالا جاتا ہے، اور پھر اس کی نہ موومنٹ ہوتی ہے نہ آواز ہوتی ہے، وہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ اور یہ خاموشی انڈیکیشن ہے، یہ سائن ہے کہ چاول پک گئے ہیں۔ اب جب اس کو کھولا جائے گا تو اس میں خوشبو بھی ہوگی، اس کا ذائقہ بھی ہوگا، اور وہ کھانے کے قابل ہوں۔ خواتین و حضرات، انسان کی بھی ایک مثال اسی طرح ہے کہ انسان فطری طور پر اس کی ایک کمزوری ہے، کہ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ غرور، تکبر، گھمنڈ، تفاخر جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ایسی بیماریوں اس کے میں آتی ہیں تو وہ پھر بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میں علامہ ہوں، میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ کبھی وہ اپنے حسن و جمال پہ نازاں ہوتا ہے، کبھی اپنے مال و دولت پہ اس کو تفاخر ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان میں ایک تکبر ہوتا ہے، وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں نہ وہ خوشبو ہوتی ہے نہ اس کا ذائقہ ہوتا ہے، جو ایک مسلمان کے لیے خصوصی طور پر ہے۔ جس دن وہ ان دعووں سے اپنے نفس کو فنا کر دے گا، اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اپنی حقیقت کو جان لے گا، تو اس دن اس میں خوشبو بھی پھوٹ پڑتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیضان بھی جاری کر دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبر اور پھر عاجزی اور انکساری کے حوالے سے فرمایا، ان توادؤ حتی لا یفخر احد علی احد، کہ تم لوگ عاجزی یعنی تواضع اختیار کرو، اور کوئی بھی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے، یعنی وہ تکبر والی بات ہے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف 7210، یعنی عجز و انکساری اختیار کرنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے، تکبر سے بچنا چاہیے۔ ویسے بھی خواتین و حضرات، یہ تکبر خواہ دولت کا ہو، خواہ رتبے کا ہو، خواہ یہ طاقت کا ہو، خواہ یہ حیثیت کا ہو، تکبر خواہ حسن کا ہو، تکبر خواہ نسب و حسب کا ہو، تکبر خواہ علم کا ہو، حتیٰ کہ تکبر پرہیزگاری اور تقوی کا بھی ہو، تو یہ انسان کو رسوا اور برباد کر دیتا ہے۔ خواتین حضرت، اگر یقین نہیں آتا تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ نمرود کے ساتھ کیا ہوا، حامان کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی حیثیت کے مالک بنے تھے، اور جن کے پاس مال و دولت اتنا تھا کہ جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ قرآن مجید کے الفاظ سن لے، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ فرمایا کہ قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ سرکش ہو گئے، اور وہ کہیں بھاگ تو نہیں سکتے تھے۔ خواتین و حضرات، یہ علم جو ہے یہ بھی انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس ایک عالم دین آئے، انہوں نے کہا، حضور ایک بات آپ سے پوچھنی چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس طلباء آتے ہیں، چند
دن وہ پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں تکبر اور تفاخر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس درویش ہوتے ہیں، وہ سال ہر سال آپ کے پاس رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا مولوی صاحب آپ لوگوں کو بنانا جانتے ہیں اور ہم ان کو مٹانا جانتے ہیں، یعنی ان کی نفس کی جو تزکیہ ہے وہ ہم کرنا جانتے ہیں، اس کے نفس کو اس مقام پر لانا جانتے ہیں جو اس کی اصل ہے، جس کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا کہ اپنی میں مکانے کے بارے میں کہا تھا کہ جو میں کرتا ہے اس کو جب تک مکائے گا نہیں، ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت باہو سلطان نے فرمایا تھا جہاں توڑیے نفس نہ مارے تاں یہ وقت کھڑے ہو۔ تو وہ بھی نفس، یہ جو بزرگ ہیں یہ اصل میں میرے نزدیک تو وہی ہے کہ جیسے دم نکالا جاتا ہے، جب انسان اپنی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد یہ بزرگ جو ہیں یہ وہ جو تھوڑا بہت اس میں کسر رہ جاتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنی حیثیت کو، اپنی پیدائش کو، اپنے جو تخلیق ہے اس پر غور کرے تو کبھی بھی تکبر نہ کرے۔ ایک وزیر کا بیٹا بڑے تکبر، فخر اور غرور کے ساتھ چال چلتا ہوا جا رہا تھا، حضرت مالک بن دینار کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور فرمایا کہ اے لڑکے کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تم یہ تکبر اور غرور چھوڑ دو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ جناب آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو پہچانا ہے، لیکن تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اپنے آپ کو پہچان، تمہاری ابتدا ایک ناپاک نطفے سے ہوئی ہے اور تمہاری جو انتہا ہے ایک بدبودار جسم سے ہوگی، اور اس دوران جو درمیانی حالت ہے اس میں تم نجاست اٹھائے ہوئے پھر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ سن کر اس لڑکے نے اپنا سر جھکایا اور چل دیا۔ خواتین و حضرات، یہی عرض کرنا تھا کہ اگر ہم اپنی پیدائش پہ، اپنی حیثیت پہ، اپنے نفس پہ غور کریں تو کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے۔ خواتین و حضرات، شیطان بھی تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے بنے ہیں تو میں اعلیٰ ہوں، تو تکبر اور غرور اور گھمنڈ میں پھنس گیا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ اتنا تکبر کرتا ہے، ایسے غرور میں چلا جاتا ہے، نمرود، فرعون اور شیطان بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس انداز میں وہ اس کیفیت میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ اور پھر کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔